دوستو میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی دعا سے کی. یہ دعا ہر روز پڑھنا، اپنے قنوت میں پڑھنا، اور جتنا پڑھو گے اتنا اس کا اجر ملے گا. آخرت کے لیے بہترین دعا ہے. ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ کس زیارت کے کلمات ہیں؟ جو موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ہے. اس سے زیادہ ریکمینڈڈ زیارت کسی معصوم کی نہیں. میں یہ نہیں بول رہا کہ دوسری زیارت جو ہے برابر نہیں. ہر زیارت کا مقام اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے. یہ جملے زیارت عاشورہ کا جو پیک ہے، آپ سجدے میں جب جاتے ہیں اس وقت جا کے کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، کہ پروردگار تو مجھے حسین کی شفاعت نصیب کر یوم الورود، لحد میں، گریو میں، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، کہ جس رات میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. انسان بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آتا ہے، بالکل ایسا بھرا ہوا گھر، بیوی ہے، بچے ہیں، فیملی، ان سب کو چھوڑ کے، روشنی کو چھوڑ کے، گھر میں لائٹ ہے، برائٹنس ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے وہ اندھیرے میں چلے جاتا ہے. یہ سب کے لیے آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو. اس لیے آپ کے پاس پہلی رات کے لیے ہم وحشت لحد کی، وحشت قبر کی نماز پڑھتے ہیں ساری کتابوں میں، اور آپ نے بھی آج کئی مرتبہ پڑھی ہوگی. یہ ویری ویری کامن کہ اول شب کی نماز، اس کی نیت ہم کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز اول شب وحشت قبر پڑھتا ہوں. کوئی بتا لے لا، جو ایک علم آیت الکرسی اور ایک علم 10 انان زنا سے پڑھی جاتی ہے. یہ نماز رکھی گئی پہلی رات کے لیے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو. اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. دوستو کہ کوشش یہ کرو کہ جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کرو. جتنا تم اس دنیا میں کرو گے اس کے لیے بہترین اعمال یہ زیارت عاشورہ ہے. صرف زیارت عاشورہ نہیں، بلکہ زیارت عاشورہ کے بعد یہ جو میں نے کلمات سے مجلس کا آغاز کیا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یوم الورود اس فرسٹ نائٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پہلی رات جس رات میں کوئی تمہاری ہیلپ نہیں کرے گا، مولا حسین تمہاری ہیلپ کریں گے. اگر اس نے تمہاری اس رات کو آغائے بہجت، ایک ہمارے عظیم مجتہد گزرے ابھی 8 یا 10 سال پہلے، بہت عظیم پرسنالٹی، ان کے استاد کا واقعہ ہے شیخ قاضی کا. وہ آغائے بہجت کے خامے. آغائے بہجت کیسی ہستی تھی؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے. ابھی ان کا انتقال ہوا. ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی آغائے بہجت. بی بی معصومہ کے روزے میں آج بھی دفن ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، آج بھی دفن ہے. تو آغائے بہجت نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا. وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی. خواب میں دیکھا کہ وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ آغا آپ کو تو کتنا اجر ملا ہوگا مرنے کے بعد، آپ نے اتنی کتابیں لکھی، اتنا آپ کا اسٹیٹس ہوگا. اس کے بعد آغا بہجت نے کہا آغا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ فائدہ کس چیز کا ہوا نیچے جانے کے بعد، جو آپ کو فیل ہوا کاش میں زیادہ کرتا، کاش اس دنیا میں زیادہ کرتا تو مجھے اتنا اجر ملتا. آغا مسکرائے، مسکرا کے کہا زیارت عاشورہ. انہوں نے کہا زیارت عاشورہ اور فرسٹ نائٹ، یہ دونوں میں کیا ہے ریلیشن؟ کیا ہے؟ زیارت عاشورہ کا پہلی رات میں مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کیسے ہوا؟ کہا میں وہاں جانے کے بعد میں نے سوچا میں 1 دفعہ پڑھتا تھا، کاش 2 دفعہ پڑھتا، کاش 3 دفعہ پڑھتا اپنی زندگی میں. پوچھا اتنا فائدہ کیسے ہوا؟ کہا اس میں تم کہتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. وہ یوم الورود یہی ہے کہ دوستوں میری ایک ہی خواہش جو میری مجلس عیسیٰ علیہ ثواب کی سن رہا کہ اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرو. اور جب بھی زیارت عاشورہ پڑھنا، جب بھی یہ زیارت عاشورہ پڑھنا تو اپنے مرحوم باپ کی طرف سے، اپنے مرحوم ماں کی طرف سے بھی پڑھنا. اگر جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی طرف سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے. لیکن جن کے ماں باپ مر گئے تو آپ نیت یہ کرنا کہ پروردگار میں یہ زیارت عاشورہ اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھتا، بالخصوص میرے ماں باپ کی طرف سے. اس کے بعد یہ بولو کہ آج جس کی پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں. آپ کو نہیں معلوم کہ پوری دنیا میں کتنے لوگوں کی آج پہلی رات ہے. آپ نے مثال کے طور پر اندور میں آپ نے یہ نیت کر کے آپ نے زیارت امام حسین پڑھی. اس کے بعد اس کو نیت کا تیسری نیت یہ کرو کہ یہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں سارے بیماروں کے بہاف میں، تو اللہ تم کو بیماریوں سے بچاتا. اس کے بعد یہ نیت کرو کہ میں یہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں سارے پریشان حال کے پریشانی کے لیے، آپ کی پریشانی دور ہوتی. اس کے بعد بولو کہ یہ زیارت پڑھتا ہوں میں سارے حاجت مند کے لیے، تو آپ کی حاجتیں پوری ہوتی. اس کے بعد بولو یہ زیارت میں پڑھتا ہوں وہ ان سارے میں نظر کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں 14 معصومین کو، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو، اور اپنے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو. اس کے بعد قربتاً اللہ آپ زیارت شروع کرو. دوستو اس کا ثواب عابد غلامی نہیں بول رہا، یہ معصوم امام بول رہے. جیسے ہی تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو لٹرلی زیارت عاشورہ کا ثواب وہ سارے مرحومین کو پہنچتا جس کی پہلی رات ہے. مثال کے طور پہ تم انڈیا میں پڑھ رہے اور کوئی آکلینڈ میں، نیوزی لینڈ کے آخری حصہ جو دنیا کا ہے وہاں پہ کسی مومن کی ہے. اگر آج 1000 آدمی کی پہلی رات ہے وچ وی ڈونٹ نو پوری دنیا میں کس کس کی ہے، آپ نے یہاں پہ انڈیا میں پڑھی، اندور میں پڑھی، آپ نے کہا کہ اللہ اس کا ثواب جس کی پہلی رات ہے اس کو دے دے. آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک انسان فرسٹ نائٹ ان دا گریو اپنی لحد میں لیٹا ہوا ہے، آپ نے یہاں پہ زیارت عاشورہ پڑھی. لٹرلی ارشادات ہے کہ رحمت کے فرشتے اینجل جو ہے نور کا کشف لے کر اس کی لہر میں جاتے. دنیا میں جہاں بھی مولا حسین کا چاہنے والا جس کے بیہاف میں آپ پڑھ رہے اور وہ پوچھتا کہ یہ دشت کیوں آیا، یہ گناہ، یہ نور کیسے آیا، تو اس کو بتایا جاتا مثال کے طور پہ اندور میں فلاں لڑکی نے، فلاں لڑکے نے زیارت عاشورہ تیرے لیے پڑھی. تو اللہ دوستوں ڈسٹینس کو ختم کرتا، وہ سارے مرحومین کو، اس شخص کو، اس لڑکی کو، اس لڑکے کو بتایا جاتا کہ دیکھ یہ وہ لڑکی ہے، یہ وہ لڑکا ہے کہ جس نے امام حسین کی زیارت عاشورہ تیرے بیہاف میں پڑھی. آپ یقین کرو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیں گے
گے. ایک زیارت عاشورہ اگر تم اس نیت کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے گا, اللہ تمہاری تقدیر کو بدلے گا, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ سب سے بڑی چیز ہے دوستو کہ زیارت امام حسین جو بہترین گفٹ ہے مرنے والے کے لیے. میں سارے مولا کے چاہنے والے جو میری مجلس اس وقت سن رہے, میں ان سے ریکویسٹ کر رہا, اگر عاشورہ نہیں پڑھ سکتے تو وارثہ پڑھو, لیکن پڑھو. جب بھی تم قبرستان میں اپنے باپ کی لحد پہ جاؤ, جب بھی اپنی ماں کی گریو پہ جاؤ, جانے کے بعد میں وہ جاگنے کے بعد اپنے باپ اپنی ماں کی گریو پہ کھڑے رہ کر زیارت امام حسین ان کے بیہاف میں پڑھو, اور سارے مرحومین کے بیہاف میں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی ایسی بلائیں ہیں, کتنی ایسی مصیبتیں ہیں, کتنی ایسی تکلیفیں ہیں, کتنی ایسی اذیتیں جو آنے والی ہے, لیکن اس زیارت سے ساری تمہاری بلائیں دور ہوتی. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یا تم دوسروں کے لیے کرتے ہو, اللہ تمہارے لیے پڑھتا تھا. اگر تم 40 دن مثال کے طور پہ 40 دن تم مسلسل پڑھتے رہو تو اللہ تمہاری وہ ساری لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں, ساری لائف کے جو ہرڈلز ہیں, ساری لائف کے جو رکاوٹیں ہیں, اللہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا اور تمہاری زندگی میں برکت عطا کرتا. تو میری ایک ہی خواہش ہے اس مرحوم کی مجلس میں کہ اپنے رشتہ داروں کو مت بھولو, اپنے خاندان والوں کو مت بھولو, اپنے مومنین کو مت بھولو. اگر تم نے اس طرح سے اپنے مرحوم کو بھیجتے رہے, اللہ اتنا کریم ہے کہ تمہارے باپ کے تمہاری ماں کے درجات کو بلند کرتا, ان کے گریڈز کو بڑھاتا اور بڑھا کے معصوم کی بارگاہ میں قریب سے قریب ہوتا. ایک چیز اور یاد رکھو کہ مرنے کے بعد رشتہ ٹوٹتا نہیں, رشتہ مضبوط رہتا. اپنا بہترین تحفہ اپنے مرحوم ماں کو, اپنے مرحوم باپ کو دینا ہے تو امام حسین کی زیارت سے دیجئے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. دوسرا ایک گفٹ دے کے جانا کہ روزانہ گھر میں بیٹھ کے عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بولو, کوشش کرو 10 منٹ 5 منٹ اپنے مرحومین کے لیے اسپینڈ کرو. 5-10 منٹ جو نیکی کرو اپنے ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے کرو. صرف نیت کرنا تمہارا کام ہے. جسٹ ڈو دا نیت کہ اللہ یہ میں اپنے مرحوم باپ کی طرف سے کر رہا ہوں, یہ میں مرحوم ماں کی طرف سے. اس کے بعد کہ اللہ عطا کیسے کرتا, اللہ دیتا کیسے. بہترین گفٹ مرنے والے کو سورہ ملک, قرآن کا وہ سورہ ملک جو اسپرے کا کام کرے گا, تمہارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے گا. ہفتے میں ایک دن, جمعرات یا مہینے میں ایک دن اپنے باپ کی لحد پہ ضرور جاؤ, اپنی ماں کی لحد پہ ضرور جاؤ. کچھ مت کرو یار, جا کے صرف ملاقات کر کے آؤ. کیا ان کا اتنا حق نہیں ہے, کیا ان کا اتنا حق نہیں ہے کہ ماں کے پاس تم ہفتے میں ایک دفعہ جاؤ یا مہینے میں ایک دفعہ. whenever you get chance جاؤ. جب ماں کی گریو پہ جانا تو پیروں کے سائڈ پہ بیٹھنا, باپ کی گریو پہ جانا تو سرانے بیٹھنا, اور جا کر وہ سلام ضرور پڑھو جو قبرستان کا سلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ والا سلام. اگر آپ کے پاس نہیں ہے سلام, پلیز لیٹ می نو, آئی سینڈ اٹ ٹو یو. مجھے واٹس ایپ کرے, میں بھیج دوں گا. آپ کو معلوم ہے سلام کا اجر کیا ہے؟ 1 منٹ کا سلام ہے یار, جسٹ 1 منٹ. اس سلام کا اجر یہ ہے, اس سلام کا ثواب یہ ہے. میں نہیں بول رہا, عابد الرامی نہیں بول رہا, اس میں لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. میرا مولا بولتا ہے کہ جو بھی یہ سلام قبرستان میں, سیمیٹری میں, گریو یارڈ میں پڑے گا جا کے, اللہ اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے. کین یو امیجن, کین یو امیجن. کوئی اور نہیں بول رہا, امام کے جملے لکھا ہوا ہے وہاں پہ. یہ ایکسٹرا آرڈینری سلام ہے. اف یو ڈونٹ ہیو لیٹ می نو, آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. اتنا پیارا 1 منٹ کا سلام, کھڑے رہ کے پڑھو, پڑھ کے بیٹھے رہو. اور جانے کے بعد بس میں آخری حصے پہ کیا کروں, وقت نکل گیا, 40 منٹ کی مجلس ہو گئی. جب پہنچو وہاں پہ تو وہاں پہنچ کے سورہ ملک ضرور پڑھو یا سورہ یاسین. یہ دونوں سورے مرنے والے کے لیے اتنے پیارے سورے, اتنے اچھے سورے کہ یہ سورہ ملک پڑھنے سے جہاں پڑھا جائے گا وہاں پہ سارا عذاب اٹھا دیا جائے گا. یاسین جہاں پڑھا جائے گا وہاں فشار خبر سے انسان بچ جائے گا. آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ کرم پروردگار کیا ہوتا. اور آخری بات کہ اپنے مرنے والے کو کے لیے صدقہ ضرور دو. ایک روٹی دو, لیکن دو. میں تو روٹی بہت بول رہا, پیس آف بریڈ, پیس آف بریڈ کی کوئی ویلیو ہے تمہاری لائف میں؟ اگر کوئی آبسٹیکلس ہے تو آبسٹیکلس دور ہو جائے. تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. پیس آف بریڈ ایوری تھرسڈے, ڈونٹ فارگیٹ. یہ مت بولے یار کیا بات ہے, نو. ہر جمعرات کو اپنے مرحوم کا روز دیں. یہ نہیں کہ یو آر ویٹنگ فار تھرسڈے, تھرسڈے تو دیں, لیکن ہر روز دے سکتے, ہر روز دینا بھی چاہیے. کیا دینا چاہیے؟ کسی غریب کو روٹی, کسی غریب کا پیٹ بھرنا. اس کے بعد دیکھو کہ مولا کا کرم کتنا ہوتا. اور جب دو نیت کرو کہ میں نے اپنے مرحوم باپ کی طرف سے, مرحوم ماں کی طرف سے دے رہا ہوں, ہر نیکی کے پیچھے اپنے مرحومین کے نام لکھو, پھر دیکھو کہ تمہارے اجر کیا ملتا. پھر آپ یہ دیکھو کہ ان کی دعا آپ کو کتنی لگتی. جب ماں کے پاس یہ تحفہ جاتا, جب باپ کے پاس یہ تحفہ جاتا, تو باپ آپ کے حق میں دعا دیتا کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھلایا, اب تو بھی اس کو نہ بھلا. مرنے کے بعد ماں باپ کی دعا اس طرح لگتی. تو میری مجلس کی پوری مجلس کا کنکلوژن یہ کہ ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس, ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس. جیسا زندگی میں تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے, مرنے کے بعد بھی ویسی کرو. اور مرنے کے بعد جو خدمت ہے, روزانہ صبح اٹھ کے عورت, روزانہ صبح اٹھ کے آپ صلوات پڑھو یا استغفار کرو. بہترین دعا میں سے دعا اللہم اغفر لی ذنوب التي تحفظ سے دعا کھول کے جملے. یا پھر آپ یہ بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ پروردگار تو میرے ماں باپ, اردو میں بولو, انگلش میں بولو, کوئی بات نہیں, کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر, ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر کیا.
कितनी बड़ी बात है, अल्लाह हमारे माँ बाप पे रहम कर जैसे उन्होंने बचपने में हम पे किया। रब्बे अरहमुमा कमा रब्बियानी सही। दोस्तों ये वो चीज़ें कि जो मरने के बाद तुम्हारे भी काम आएगी, तुम अपने वालिदैन के लिए अगर करोगे। और माँ बाप को अगर कोई भूल जाए तो उससे बड़ा तो मैं कहता हूँ बदनसीबी नहीं, उससे बड़ा कोई बदनसीब नहीं जो माँ और बाप के साथ कुछ ना करे। बस मौला आपको आबाद रखे, मौला इस मरहूम के दर्जात को बुलंद करे, इन मरहूम की मगफिरत के लिए, इस मरहूम की जिसकी आज मजलिस है उनकी मगफिरत, और अपने अपने मरहूमीन की मगफिरत, और सबके वालिदैन जो दुनिया से गुजर गए उनकी मगफिरत के लिए एक आवाज़ बुलंद से बात पड़ी। 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ना अपने वालिदैन के लिए, मगफिरत वालिदैन की नमाज, इतनी प्यारी नमाज है, 3 मिनट की नमाज है, लेकिन दोस्तों ये नमाज तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की लहद में 70,000, ये मैंने बोला हयातुल क़ुलूब में अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं कि 2 रकात नमाज हर रोज़। पहली रकत में अलहम के बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, दूसरी रकत में अलहम के बाद सूरह इन्ना आतैनाकल कौसर, ये 2 रकत नमाज। सो सिंपल। कितनी देर हुई? 3 मिनट। एक अलम एक सूरह कुल, एक अलम एक सूरह कौसर, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। नियत करो कि मैं नमाज पढ़ता हूं 2 रकत मगफिरत वाले दिन। आपको मालूम इसका सवाब किस को दे सकते हैं आप? अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने दादा दादी, नाना नानी, एंटायर योर फैमिली, सारे अहले खानदान को 2 रकत नमाज का तोहफा रोजाना दो। जो तुम्हारे बाप के साथ, तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा रिश्ता लगा हुआ रहेगा, रोज तुम्हारे बाप को तोहफा देगा, मिसाल के तौर पर तोहफा जाएगा, तो बाप पूछेगा ये तोहफा आया कैसे? फरिश्तों से। उसको बताया जाएगा उसके बेटे ने, उसकी बेटी ने भेजा। उसके बाद अल्लाह बीच की जो पर्दा है, जो बरसत का पर्दा है, उस पर्दे को हटाता, लहद से, ग्रेव से बताता, देख तेरा बेटा, मिसाल दे रहा कि इंदौर में तेरा बेटा, उसने ये तोहफा भेजा नमाज का, उसने ये तोहफा भेजा सलवात का, उसने ये तोहफा भेजा सदक़े का, उसने ये तोहफा भेजा कुरान के सूरे का। तो बाप बेटे को देखता है, देख के एक जमाने के बाद बेटे के चेहरे को, माँ बेटी के चेहरे को देख रही, बेटे को चेहरे को देख रही, लहद से माँ बाप दुआ देते कि परवरदिगार मेरे बेटे ने मुझे नहीं भुलाया, मेरे बेटे की वजह से मेरे ऊपर रहमत आई, अल्लाह तू इसकी जिंदगी में रहमत कर दे। मरने के बाद भी माँ बाप की दुआ तुम्हारे साथ लगेगी। इतनी अजीम पर्सनैलिटी से अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी कब्रों में रहमतों को नाज़िल फरमा। बस मौला आबाद रखे। बेहतरीन ईसाले सवाब में जिक्र हुसैन है, मजलिस हुसैन।